آہستہ آہستہ بائی آسیہ رئیس خان. میگا لاسٹ ایپیسوڈ. امی کا فون آیا تھا کہ ابو کی طبیعت ناساز ہے اور وہ اسے یاد کر رہے ہیں. امان دفتر جا چکا تھا سو وہ صالحہ سے اجازت لے کر امی کی طرف آ گئی. آپ کو میری شادی کی فکر تھی، اب وہ بھی نہیں ہے. پھر کس ٹینشن میں آپ اپنا بی پی بڑھا رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے بیٹا، بس یہ تمہاری ماں یوں ہی پریشان ہو جاتی ہے. اسے تمہاری یاد آ رہی ہوگی اس لیے میرا نام لیا تاکہ تم فوراً چلی آؤ. لو اب مجھے الزام دے رہے ہیں، کل سے خود ہی کہہ رہے تھے کہ نور الصبا کی یاد آ رہی ہے. وہ ناراضگی سے کہتی باہر چلی گئیں. بی پی تو دوائیوں سے کنٹرول میں تھا، اگر اب بڑھ رہا ہے تو دوائیاں یا پھر ڈوز تبدیل کرنے پڑیں گے. وہ ان کی دوائیوں کا ڈبہ لیے بیٹھی تھی. شام میں ڈاکٹر کے پاس چل کے فل چیک اپ کرواتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تمہاری ماں یوں ہی پریشان ہو جاتی ہے. ابو نے اس کی بات رد کی. تم وہ سب چھوڑو اور یہاں آؤ. ابو نے اسے اپنے پاس پلنگ پہ آنے کا اشارہ کیا. اس نے ڈبہ بند کر کے شیلف میں رکھا اور ان کے قریب بیٹھ گئی. کیا بات ہے ابو؟ اس کے لیے ان کا چہرہ پڑھنا سب سے آسان امر تھا. تمہارے سسرال میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات ہو تو مجھے بتاؤ بیٹا. اسے ابو سے اس قسم کے سوال کی امید نہیں تھی. آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے میرا شک درست ہے؟ ابو کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بالکل نہیں ابو، اس نے جلدی سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے. سب ٹھیک ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. کیا مجھے دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کوئی فکر والی بات ہے؟ یا کبھی امان اور مما کی کسی بات سے آپ کو کسی گڑبڑ کا شبہ ہوا؟ ان کی بدلتی حالت دیکھ کر وہ ایک ہی سانس میں بول گئی، نہیں نا. پھر آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی باتوں سے ذرا مطمئن ہو کر انہوں نے شانے ڈھیلے چھوڑے. آصفہ اور باقی سب کی نیت اور ارادہ جان کر میں نے خود رشتہ کرانے والی خاتون سے مل کے تمہارے متعلق انہیں سب بتا دیا تھا اور انہیں تاکید کی تھی کہ امان اور اس کی فیملی کو سب سے پہلے یہ بات بتائی جائے. ابو نے دھماکہ ہی تو کیا تھا. کل اتفاق سے ان خاتون سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ اتنے اچھے لوگوں سے ملوایا اور رشتہ کرایا. تب انہوں نے بتایا کہ دراصل وہ بات امان کی فیملی تک پہنچی ہی نہیں تھی. امان کے جن رشتہ دار کے توسط سے وہ یہ رشتہ لے کے آئی تھی، انہوں نے خود ذمہ داری لی تھی کہ وہ امان کی فیملی کو یہ بات بتا دیں گے. لیکن ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور ان خاتون کو بھی اس کا علم شادی کے بعد ہوا. تب ہی سے میں پریشان ہوں بیٹا. ابو، امان یہ بات جانتے ہیں، مما اور رابعہ نہیں جانتی، اور جب سب کچھ ٹھیک ہے تو اس ذکر کا کوئی مطلب نہیں. اس نے سچ جھوٹ کی آمیزش سے ابو کو مکمل تسلی اور اطمینان دلانا چاہا. اور اتنے مہینوں سے آپ سبھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کم از کم وہ آپ سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا. شکر تھا کہ ابو اس کی باتوں اور دلیلوں سے مطمئن ہو گئے تھے. وہ جو سمجھ رہی تھی کہ گھر والوں نے ابو کو بھی اس کی طرح اندھیرے میں رکھا تھا اور اسی بے خبری کی وجہ سے وہ شادی میں خوش تھے، آج اپنی خام خیالی پر شرمندہ تھی. اس کے اصول پسند ابو اتنی اہم بات کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ انہوں نے اپنی طرف سے فریب اور دھوکہ ٹالنے کی پوری کوشش کی تھی. رات میں امان اسے لینے آیا تھا. گھر سے نکلتے ہی اس نے امان سے پہلا سوال یہی کیا کہ ان کا رشتہ کس کے توسط سے ہوا تھا. یہ تو مما ہی تمہیں بتا سکتی ہیں. انہوں نے ہر جاننے والی سے کہہ رکھا تھا اور ہر کسی نے کم از کم ایک کینڈیڈیٹ تو بتایا ہی تھا. لیکن تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا؟ نور نے اپنی اور ابو کی گفتگو دہرائی. یہ تو اچھا ہی ہوا. ہاں اچھا؟ مما کے علم میں یہ بات آتی تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا. جس نے بھی یہ بات چھپائی تھی اس نے بڑی مہربانی کی. نور کا دل بڑے انداز میں اترایا. کیوں تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ راستے سے نظر ہٹا کر امان نے اسے دیکھا. چھپانے والے نے یہ کسی اچھی نیت سے تو نہیں کیا ہوگا. اس نے اپنا دل، امان کا سوال اور نظر سب بڑے جتن سے نظر انداز کیا تھا. جو بھی ہو، اگر آج اس کی وجہ سے ہم ساتھ ہیں تو چھوڑو، معاف کیا اسے. یہ صرف فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ امان کا اعتراف تھا، اقرار تھا. اس نے براہ راست نور کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا. اپنے تپتے چہرے کو چھپانے کے لیے اس نے کھڑکی کی سمت گردن موڑ لی. سامنے دیکھو، گردن اکڑ جائے گی. وہ زیر لب مسکرا رہا تھا. میں آپ کو امتحان سے بچا رہی ہوں. نور کے جواب پر امان نے بے ساختہ کہا لگایا. اسی وقت بے موقع اس کے فون پر رنگ ہوئی. اس نے ہینڈ بیگ سے فون نکالا. کسی انجان نمبر سے کال تھی. ہیلو. کچھ سیکنڈز انتظار کرنے کے بعد اس نے کال ختم کر دی. یہ کافی دنوں سے ہو رہا ہے، کسی نئے نمبر سے کال ہوتی ہے اور دوسری طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. نور نے فون واپس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا.
کالز ایک ہی نمبر سے ہوتی ہیں یا ہر بار الگ نمبر ہوتا ہے؟ میں نے غور نہیں کیا۔ کبھی کال بیک کر کے چیک کر لو کون ہے۔ چھوڑیں، آگے سے میں انجان نمبر والی کالز ریسیو ہی نہیں کروں گی۔ اس کے پاس آسان حل تھا، لیکن نمبر ضرور نوٹ کر لینا۔ دلوں کے بدلتے موسم کے اثرات بیڈ روم میں بھی نظر آ رہے تھے۔ پلنگ پر ان کے بیچ فاصلہ قائم مگر پہلے سے کم تھا۔ کمرے کے در و دیوار ان کی آوازوں، باتوں، مسکراہٹوں اور کہکہوں سے مانوس ہو رہے تھے۔ امان کی پھپھو کی بیٹی شیما کی شادی اگلے مہینے طے پائی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دعوت دینے آئی تھیں۔ ان کے ساتھ تائی اور علینا بھی تھیں۔ صالحہ نے انہیں رات کے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ شادی کے بعد رابعہ کی فیملی کے علاوہ وہ پہلے مہمان تھے جن کے کھانے کا اسے اہتمام کرنا تھا۔ بڑی لگن سے اس نے سارے پکوان بنائے تھے۔ اس کی نہ کے بعد بھی رابعہ اس کی مدد کے لیے ساتھ تھی۔ کھانا تقریباً تیار تھا۔ وہ سب امان کا انتظار کر رہے تھے جسے آج معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ امان کی کال کے بعد کہ وہ دفتر سے نکل چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ جائے گا، وہ سب کے درمیان سے اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ سلاد اس نے آخری وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ سب سلیقے سے کاٹنے اور پلیٹ میں سجانے میں اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سلاد سے فارغ ہو کر وہ برتن نکالنے لگی۔ اوپر والے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے کے بعد اس نے بڑے پیالوں کے لیے اندر ہاتھ مارا۔ وہ پیچھے تھے اور اسے نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے پنجوں کے بل اچک کر ہاتھ پیچھے تک لے جانے کی کوشش کی، تبھی اس کے عقب سے امان کا ہاتھ آیا۔ اس نے پیالے نکال کر سلیب پر رکھ دیے اور پھر دونوں ہاتھ سلیب پہ رکھے ایسے کھڑا ہوا کہ نور درمیان میں قید تھی۔ وہ دم سادھے اس کے پیچھے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسے کاموں کے لیے پکار لیا کرو۔ مجھے کہاں علم تھا آپ آ گئے ہیں؟ پھر تو تمہیں یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ میں کب سے کچن میں ہوں۔ نور پہلو سے ابھرتی نئی سرگم سنتی چپ رہی۔ کئی لمحوں بعد بھی امان اپنی جگہ جمع رہا تو وہ دھیرے سے گویا ہوئی کہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ امان الٹے 2 قدم چل کر پیچھے ہٹا۔ میں چیٹنگ اور چیٹنگ کا رزلٹ چیک کر رہا تھا۔ پاس، نور نے دل میں نعرہ لگایا اور سنبھل کے پلٹی۔ آپ کب سے بے ایمان ہو گئے؟ اسے امان کی پہلے دن گنوائی صفات اچھی طرح یاد تھیں۔ جب سے یہ بے ایمان ہوا ہے۔ امان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی اپنے دل کے مقام پہ رکھی۔ اس کے سینے کی دھک دھک نور کی ہتھیلیوں میں سرایت کرتی اس کے پورے بدن میں پھیل گئی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار اس اختلاط میں وحشت نہیں تھی، بلکہ یہ نئی طرز محسور کرنے والی تھی۔ امان شاید آج کوئی اور پہل بھی کر ہی دیتا، پر برا ہو علینا کی بھوک بریکٹ دراصل تجسس کا، جو اسے باورچی خانے تک لے آئی۔ وہاں ہمیں کھانے کے انتظار میں بٹھا کے یہاں تم دونوں رومانس میں بزی ہو۔ دروازے پہ کھڑی علینا کی آمد اور آواز ان دونوں کو یکساں ناگوار گزری تھی۔ نور نے جھٹ اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر امان کی گرفت مضبوط تھی۔ اس مصروفیت بھری زندگی میں رومانس کے لیے ایسے ہی وقت چرانا پڑتا ہے۔ امان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ سینے سے ہٹا کر نیچے کیا۔ سب ریڈی ہے، آپ چلیں۔ نور نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں بس کھانا ہی نکال رہی ہوں۔ وہ پیالہ اٹھا کے چولہے پہ رکھے پتیلے کی طرف بڑھی۔ علینا ایک کڑی نظر دونوں پہ ڈال کے چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد امان خالی پلیٹیں اور چمچے لے کے آیا اور اس کے پیچھے سالن کے پیالوں کی ٹرے لیے نور بھی تھی۔ یہ ہم آہنگی کے مظاہرے پر علینا کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ بھائی بھابھی کی شادی کو 10 سال پورے ہو گئے ہیں۔ یہ دن یاد رکھ کر ایک دوسرے کو تحائف دینے اور ایک ساتھ باہر کھانا کھانے کے علاوہ ان دونوں نے کبھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، لیکن اس بار بھابھی نے سب کی دعوت رکھی تھی۔ صالحہ کو زکام تھا اس لیے وہ نہیں آئی تھیں۔ وہ کھانے کے بعد اطرت اور شہباز کو ان کی فرمائش پر کہانی سنا کر سلانے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انہیں سلا کر کمرے سے باہر آئی تو امان عادل بھائی اور خالہ انوار کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ سب کے گھر 2 قدم کے فاصلے پر تھے، اس لیے کھانے کے بعد جمی محفل کے جلد برخاست ہونے کے آثار نہیں تھے۔ سب مختلف گروہوں میں سر جوڑے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اسے صالحہ کی طبیعت اور تنہائی کا احساس تھا۔ امان کو نکلنے کا اشارہ کر کے وہ اس کے جوتے لینے باہر آئی۔ داخلی دروازے سے لگ کر رکھے شو کیبنٹ کے آخری خانے سے جوتے اٹھا کے وہ سیدھی ہوئی تو سامنے مبشر کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ بس 2 منٹ میری بات سن لو۔ اس نے کترا کر نکلنا چاہا تو مبشر نے آگے آ کر راستہ روکا۔ پلیز،
اس کا سخت تاثر دیکھ کر مبشر نے منت کی۔ جلدی کہو۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور آواز سرد تھی۔ ہاں جلدی کہیں، مجھے بھی سننا ہے۔ پھپھو کے دروازے میں کھڑی آفرین شعلہ بار نگاہوں سے دونوں کو گھور رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نیند آ رہی ہے کہہ کر کھانے کے فوراً بعد گھر چلی گئی تھی۔ اس حساب سے اسے ابھی تک سو جانا چاہیے تھا۔ اندر جاؤ۔ اس کے تحکم بھرے انداز پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ واہ! وہ طنزیہ انداز میں تالی بجاتی ہوئی ان دونوں کے قریب آئی۔ یہ ہمت ہے یا بے حیائی؟ داد تو دینی پڑے گی۔ مجھے اندر جانے کا حکم دے کر آپ یہاں اسے عشق و ہجر کے قصے سنائیں گے؟ آفرین! وہ دونوں ایک آواز میں دھاڑے تھے۔ ان کی آواز اندر تک پہنچی تھی اور اگلے پل سب کے سب باہر تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پھپھو نے مبشر اور آفرین کو باری باری دیکھ کر پہلا سوال داغا۔ پوچھیں اپنے بیٹے اور بھتیجی سے۔ اس کا انداز زہر خوند ہی نہیں حقارت بھرا بھی تھا۔ یہ کیا بکواس ہے آفرین؟ آصفہ نے غصے سے کہا۔ آصفہ نے ناگواری سے کہا۔ بکواس؟ وہ قطعی مروت کے لیے تیار نہ تھی۔ پوچھیں اپنی بیٹی سے۔ یوں تو یہ دونوں سب کے سامنے ایک دوسرے کو مخاطب تک نہیں کرتے، پھر کیوں میرا شوہر اسے بار بار فون کرتا ہے؟ یہ دیکھیں۔ اس نے مبشر کا فون آگے کیا۔ مبشر کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی عجلت میں اس لیے وہاں سے نکلی تھی کہ مبشر کا ان لاک فون اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ کال ہسٹری پچھلے دنوں میں کئی کالز ہیں اس کے نمبر پہ۔ آفرین نے کال لاگ سب کے سامنے کیا۔ کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ تم کچھ نہیں جانتی۔ مبشر نے دانت پیسے۔ اچھا بھلا موقع ملا تھا جسے آفرین نے رسوائی کا سامان بنا دیا تھا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتی، وہ جارحانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر چلائی۔ بتائیں کیا چل رہا ہے آپ دونوں کے بیچ؟ آپ صرف اپنی اور اپنے شوہر کی بات کریں۔ اتنی دیر سے خاموش امان نے کہا۔ نور کو اس میں شامل نہ کریں۔ وہ آگے آ کر نور کے بازو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ کچھ نہیں جانتے۔ آفرین جوش میں امان کی طرف بڑھی۔ میں سب جانتا ہوں۔ امان نے اطمینان سے قطع کلامی کی۔ سارے حاضرین چونک کر امان کو دیکھنے لگے۔ نور نے امی ابو کی طرف دیکھا۔ دونوں ہی اس اچانک بدلے ماحول پر حیران اور کچھ فکر مند نظر آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ ششدر مبشر تھا۔ امی ابو سے نگاہ ہٹا کے اس نے فیصلہ کن انداز میں مبشر کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے مبشر کو اس کی آنکھوں میں چیلنج نظر آیا۔ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، اس نے سوچا۔ دھیرے دھیرے ہوتی سرگوشیاں بنبناہٹ میں بدل گئیں۔ میں بتاتا ہوں کیا چل رہا ہے۔ مبشر کی آواز پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے نور کو کال کر رہا ہوں معافی مانگنے کے لیے، لیکن ہر بار نور کے فون ریسیو کرتے ہی میری ہمت دم توڑ گئی۔ آج یہ چانس ملا تو میں نے سوچا روبرو ہی وہی بات کی جائے۔ کسی کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ تجھے کیا ضرورت آن پڑی ہے نور الصبا سے معافی مانگنے کی؟ پھپھو نے ناگواری سے کہا۔ صرف نور الصبا ہی نہیں، مجھے ماموں اور ممانی سے بھی معافی مانگنی ہے۔ پہیلیاں مت بھجواؤ، صاف بات کرو۔ ابو کی باروب آواز گونجی۔ اسکول میں نور الصبا کے ساتھ ہوئے حادثے کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے لیٹر لکھ کے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے لیٹر اسے دیا تھا، ساتھ ہی اس کے لیے اپنی فیلنگز کا اظہار بھی کیا تھا۔ میری اس حرکت سے وہ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ ذلیل انسان، تمہیں تو میں… عادل بھائی طیش میں مٹھیاں بند کر کے آگے بڑھے تو ابو نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روکا۔ سب کے چہرے متغیر تھے سوائے نور اور امان کے۔ پھپھو کے چہرے پر بے یقینی تھی اور آفرین کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ اسے اپنے شوہر کے بدلے رویے اور ممکنہ بے وفائی اور بد کرداری کا الزام نور کے سر لگانے کی اتنی جلدی تھی کہ اس کے شوہر کے حوالے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ صرف اس کی کہانی نہیں تھی۔ اکثر عورتیں اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے الزام، قصور، غلطی، لغزش دوسری عورت کے سر تھوپنے میں ذرا دیر نہیں کرتی۔ شوہر، بھائی، باپ، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ کبھی پہلے مرد کو کٹہرے میں نہیں لے جاتی ہیں۔ یوں ہی تو عورت کو عورت کی سب سے بڑی دشمن نہیں کہا جاتا۔ نور الصبا میری اس حرکت کو عام نہ کر دے، اس ڈر سے اس کی باتوں کو ناقابل اعتبار بنانے اور اس کی کنڈیشن کو کسی جن بھوت کا سایہ ثابت کرنے کے لیے میں نے بہت ساری جھوٹی اور سراسر غلط باتیں بھی اس کے ساتھ منسوب کر دی تھیں تاکہ سب اسے کسی جن یا بھوت کے سائے کا اثر سمجھیں۔ چہروں کے رنگ بدل رہے تھے۔ بے یقینی کی جگہ اب غصہ اور تعصب تھا۔ ان دنوں مجھے اپنا کوئی بھی عمل غلط نہیں لگتا تھا، نہ ہی مجھے کسی بات کا افسوس تھا، بلکہ میں خود کو داد دیا کرتا تھا کہ اپنی عقل مندی سے میں نے خود کو ایک بڑے اسکینڈل سے بچا لیا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس مجھے پہلی بار اس وقت ہوا
جب انگیجمنٹ کے دوران نور الصبا کا حال وہی ہوا جو اس دن اسکول میں ہوا تھا۔ ان دونوں سچویشنز اور کنڈیشنز کی یکسانیت مجھ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد نور الصبا کے متعلق آس پاس کے لوگوں کی باتوں نے میرے ہلکے سے گلٹ کو اتنا بڑھا دیا کہ جب امی نے شادی کا ذکر کیا تو میں نے نور الصبا کا نام لیا، اور امی نے سنتے ہی مسترد کر کے اپنی غلطی سدھارنے کا میرا ارادہ اور موقع دونوں ختم کر دیے۔ آج سب کے لیے انکشافات کا دن تھا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سارے خاندان کے سامنے یوں اعتراف جرم آسان نہیں تھا۔ اس بار جب نور الصبا کی شادی کی خبر ملی تو میرا سویا گلٹ پھر بیدار ہوا۔ میں شاید اسے تھپک کے سلا دیتا اگر میرے گھر میں دو ننھی پریاں نہ ہوتیں۔ ہر بار انہیں دیکھنے پر مجھے اپنی غلطی اور نور الصبا کی حالت کے ساتھ ساتھ اپنی بزدلی کا احساس بھی تنگ کرنے لگا تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال ستانے لگا کہ اگر میں نے معافی نہ مانگی تو کہیں اس کی سزا میری بیٹیوں کو نہ ملے۔ اس وقت معافی مانگنا مشکل نہ ہوتا، لیکن اس عمر میں اپنے بچپن کی غلطی کے لیے اس شخص سے معافی مانگنا جو اب تک اس غلطی کی سزا کاٹ رہا ہے بہت مشکل ہے۔ وہ آفرین کی طرف مڑا۔ تم نے میری یہ مشکل آسان کر دی۔ اس کی جتاتی نظروں میں بہت کچھ تھا۔ آفرین بنا کچھ کہے پھپھو کے فلیٹ میں چلی گئی۔ پھپھو نے رونا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت بھی سالوں پرانے حادثے یا مبشر کے احساس جرم، قرار جرم اور معافی جرم کا خیال نہیں ستا رہا تھا، بلکہ وہ اندر ہی اندر آفرین کو صلاباتیں سنا رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھیں کاش یہ سارے خاندان کے سامنے نہ ہوتا۔ کیسا بے وقوف ہے ان کا بیٹا، اور اب کیسے اس بات کو اپنے سسرال میں آگ کی طرح پھیلنے سے روکا جائے۔ نور الصبا، ماموں و ممانی، عادل بھائی اور میں آپ سب سے اپنی غلطی عادل بھائی میں آپ سب سے اپنی غلطی، خاموشی اور بزدلی کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ تم نے اس وقت سچائی اگل دی ہوتی تو حالات بہت مختلف ہوتے۔ میری بیٹی کو وہ سب سہنا نہیں پڑتا۔ اتنے سالوں بعد تمہاری معافی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آسفا نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ بھائی ایک بار پھر آگے بڑھے تھے کہ ابو کی آواز نے انہیں روک دیا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اسے اب بدلا نہیں جا سکتا۔ ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے، ہمیں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر یہ آج بھی نہ کہتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اس نے سب کے سامنے بات کہنے اور معافی مانگنے کی ہمت کی ہے تو اسے معاف کرو تاکہ یہاں موجود دوسرے بھی اس سے سبق لیں۔ ابو اپنی بات کہہ کر تھکے تھکے سے اندر چلے گئے۔ چلو، امان نے نور سے کہا۔ وہ ابھی تک اس کے جوتے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ بھابھی امی کو لے کے اندر بڑھیں اور ذکرا نے بھائی کا ہاتھ تھام کے اندر چلنے کو کہا۔ باقی لوگ کچھ پھپھو کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور کچھ نور کے گھر۔ امان کے ساتھ اندر آ کر وہ سیدھا ابو کے پاس گئی۔ مبشر اب بھی اپنی جگہ کھڑا تھا۔ خاندان کے دیگر کسی فرد نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ بیٹا، تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ ابو نے کانپتی آواز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ ان سے لپٹ کے رو دی۔ مبشر اور پھر پھپھو، کون یقین کرتا میرا؟ تمہارا باپ کرتا۔ ان کی رندی آواز سن کر وہ اور شدت سے رونے لگی۔ خیر، کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں، وقت گزرنے کے بعد یہ بحث فضول ہے۔ ابو نے سنبھل کر اسے خود سے الگ کیا۔ لیکن اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم کیسے بے خبر ہیں؟ اس حادثے کی مکمل اور تفصیلی چھان بین ہمیں بھی کرنی چاہیے تھی۔ بچوں کے متعلق کسی بھی غیر معمولی بات پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہر طرح سے تسلی کریں جو ہم نے نہیں کی، اور سب سے اہم بیٹا، ہم تمہیں وہ اعتماد نہیں دے پائے جو تمہیں اپنی ہر بات، ہر تکلیف، ہر پریشانی ہمارے ساتھ بانٹنے پہ مجبور کرتا۔ عادل، آسما، ذکرا، تم سب بھی اس سے یہ سبق لو کہ بچوں اور والدین کے بیچ ایک پر اعتماد فضا کتنی ضروری اور اہم ہے۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہم سے نہ صحیح لیکن امان سے اس بات کا ذکر کیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ امان نے تمہاری بات سمجھی اور یقین بھی کیا۔ وہ رشتہ کرانے والی خاتون اور نور سے ملی معلومات کے بعد سے ہی امان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں بیٹا۔ انکل، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اعتماد والدین اور بچوں کے بیچ ہی نہیں، اس رشتے میں بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے۔ امان کی بات سیدھے اس کے دل پہ جا کے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد امی نے اسے گلے لگایا۔ تب اگر وہ جان لیتی کہ ان کی بیٹی کے دل میں ان کے لیے اس وقت کیسے جذبات ہیں تو کچھ دیر پہلے والے انکشافات انہیں بڑے معمولی لگتے۔ وہ گھر پہنچے تو وہ اس ساری جذباتی ہلچل اور رونے کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی۔ صالحہ کو دوا وغیرہ دے کر کمرے میں آئی تو کپڑے تبدیل کر کے سونے کا ارادہ تھا۔ امان کو اس وقت اس سے بہت سی باتیں کرنی تھیں۔ نور، وہ کپڑے تبدیل کر کے غسل خانے سے نکلی تو امان نے پکارا، جی؟
اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ آؤ سو جاؤ۔ امان نے ارادہ بدل کر فاصلے پہ رکھا اس کا تکیہ درست کیا۔ وہ فرما برداری سے لیٹ گئی اور چند منٹوں میں ہی سو بھی گئی، لیکن امان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلے دن امان دفتر سے لوٹا تو اس خبر کے ساتھ کہ کل شام اسے ہفتہ بھر کے لیے UK جانا ہے۔ وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا اور سالوں کی محنت اور لگن کے بعد آج وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اونچے عہدے پہ فائز تھا۔ نور کی موجودگی میں یہ امان کا پہلا بیرون ملک دورہ تھا، اس لیے صالحہ پیکنگ میں اس کی مدد کر رہی تھیں۔ یوں تو اپریل میں انگلینڈ کا موسم سرد نہیں ہوتا، پھر بھی وہاں کا 21 اور 31 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ممبئی کے باسیوں کے لیے بڑا سرد ہے۔ اس کے گرم کوٹ، سویٹر اور مفلر وغیرہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صالحہ اسے اس کے پچھلے دیگر ممالک کے دوروں کے قصے بھی سنا رہی تھیں۔ انہیں بڑا افسوس تھا کہ ان کے کہنے کے بعد بھی امان اسے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ ان کے اصرار پر امان نے جواب دیا تھا کہ مما اگر یہ پاسبل ہوتا تو آپ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بہت ٹائٹ شیڈیول ہے۔ اس میں واقعی کوئی بہانہ نہیں تھا، ممکن ہوتا تو وہ خود ہی نور کو ساتھ لے جاتا۔ وہاں پہنچ کر امان بہت مصروف ہو گیا تھا، دوسرے وقت کا فرق اس لیے ایک بار ہی فون پہ بات ہو پائی تھی۔ تصویریں اور میسیجز وہ برابر بھیج رہا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹ بدل بدل کر تھک گئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ بس یہ آخری رات ہے، اس نے امان کی خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے سوچا، کل وہ یہاں ہوں گے۔ تبھی فون سے میسیج کے مخصوص اشارے کی آواز آئی۔ اس نے فون اٹھایا، امان کا میسیج تھا۔ تمہارے ہاتھ کا کھانا مس کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی پلیٹ کی تصویر بھیجی تھی۔ وہ کسی انڈین یا پاکستانی ریسٹورنٹ میں تھا۔ صرف کھانا؟ اس نے سوچا، اور تمہیں بھی۔ بلو ٹک دیکھ کر اس کے جاگنے اور میسیج پڑھ لینے کی تصدیق ہونے کے بعد اس نے آگے لکھا۔ نور کی دھڑکنوں کی لے بدلی، اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے کے لیے تیار مگر ٹھہری ہوئی تھیں۔ اسے میں بھی لکھنا تھا لیکن جھجک آڑے آ رہی تھی۔ آپ اتنی جلدی ڈنر کر رہے ہیں؟ آخر اس نے لکھ کے بھیجا تو یہ لنچ مس ہو گیا تھا۔ ویسے تم نے کیا بنایا تھا آج؟ کچھ خاص نہیں، مما کا آلو پالک کھانے کا دل ہو رہا تھا تو پھر وہی بنا لیا۔ اور تمہیں آلو پالک بالکل پسند نہیں ہے؟ امان کا میسیج اسے بڑی انوکھی خوشی دے گیا۔ آخر وہ اس کی اتنی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ٹھیک ٹھاک نوٹ کرتا تھا۔ اس نے جواب میں اسمائل بھیجا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ بس سونے جا رہی تھی۔ اوہ میں نے ڈسٹرب کیا؟ پھر تو سو جاؤ۔ آپ کل کب تک آئیں گے؟ رات ہو جائے گی، میں انتظار کروں گی۔ امان نے تھمس اپ کا ایموٹیکن بھیجا۔ اگر نور جان جاتی کہ اس نے ننھے سے سرخ ہارٹ والا ایموجی بھیجنے سے خود کو باز رکھا ہے تو رات بھر سو نہیں پاتی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ فون رکھنے سے پہلے اس نے کتنی بار امان سے اپنی گفتگو پڑھی، اسے بھی یاد نہیں تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر امان کی جگہ پہ آئی اور اس کے تکیے پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ اگلے دن آنکھ کھلتے ہی وہ بڑی بےتابی سے رات کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کی ساری بےتابی اور جوش پر برف پڑ گئی جب دوپہر میں امان کا فون آ گیا کہ وہ آج نہیں آ رہا ہے بلکہ اسے مزید 2-3 دن اور رکنا ہے۔ ایسا کرتے ہیں تم اور رابعہ شاپنگ کر لو۔ اس کی اتری شکل دیکھ کر صالحہ نے کہا، شاپنگ؟ سریا کے یہاں کی شادی میں دن ہی کتنے ہیں؟ سوچا تھا امان آ جائے تو تم دونوں ساتھ جا کے شاپنگ کر لو گے۔ صالحہ نے نند کے ہاں کی شادی کی یاد دلائی، لیکن اب اس کے لیے رکنا فضول ہے۔ وہ تھکا ماندہ آئے گا اور آتے ہی فوراً بازار جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ وقت بھی کہاں ہے، اگلے ہفتے ہی تو شادی ہے۔ شاپنگ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہیں تو میرے۔ کیسے نہیں ہے؟ صالحہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ شادی کے بعد تم پہلی بار خاندان کے کسی فنکشن میں شرکت کرو گی، اس لیے خوب اچھی طرح تیاری کرو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو اسے ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے مما، لیکن آج نہیں، کل صبح ہی صبح نکل جائیں گے۔ تم رابعہ سے بات کر کے کل کا پلان بنا لو۔ اگلے دن وہ دونوں ناشتے کے بعد عثمان کو گھر میں نانی اور دادی کے حوالے کر کے بازاروں کی خاک چھاننے نکل گئیں۔ لدی پھندی شام میں واپس لوٹیں تو مغرب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پہلے نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ ساری خریداری صالحہ اور آنٹی کو بتانے اور داد وصول کرنے کے بعد رابعہ آنٹی اور عثمان کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تو وہ دن بھر کا گرد و غبار اور تھکن اتارنے غسل خانے میں گھس گئی۔ گیلا تولیہ باہر لٹکا کر وہ کھڑکی بند کر کے پلٹی تو ٹھٹک کے رک گئی۔ یہ خواب نہیں تھا، امان ہی دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ امان؟
اس نے پہلی بار بدن کے سارے خلیات کو ایک ساتھ خوشی سے جھومتے محسوس کیا۔ نور، وہ مسکرایا۔ اگر تمہاری اجازت ہو۔ امان نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی باہیں کھولیں۔ اس کے چہرے پر صحرا میں سراب ہونے والا تاثر تھا۔ نور آگے بڑھی۔ وہ دوسرا قدم اٹھاتی اس سے پہلے ہی امان اس کے مقابل گیا تھا۔ نور اس لمحے مجسم اجازت تھی۔ امان نے اسے بازوؤں میں لے کر خود سے قریب کیا۔ I really, really, really missed you۔ نور کے گیلے بالوں میں اپنا گال ٹکا کر اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے بھی۔ پل بھر لگا تھا اسے بھی سچ کہنے میں۔ ساتھ ہی امان نے اپنی پشت پر نور کے ہاتھ محسوس کیے۔ وہ مسکرا دیا۔ اٹس اے گڈ نیوز۔ ہفتہ بھر انگلش بولنے کا اثر تھا کہ وہ اب بھی انگلش ہی بول رہا تھا۔ آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ پھر یہ سرپرائز کیسے ملتا؟ اس نے یہ جتانے کے لیے ہلکا آگوش تنگ کیا۔ اوپر والے کو مجھ پہ رحم آ گیا تھا، اس لیے کام جلدی ختم ہو گیا اور ٹکٹ بھی ہو گئی۔ امان نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے سامنے کیا۔ نور، اس نے نکھری سی گلابی سی نور کے بال پیچھے کیے۔ تمہیں یاد تو ہوگا ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وقت مانگا تھا۔ نور نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ اب مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں چاہیے۔ نور کی رنگت بڑے واضح انداز میں بدلی تھی۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ میں تمہیں مزید وقت نہیں دے سکتا۔ امان نے اپنے تئیں اس یکا یک تغیر کا جواز جان کر کہا۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی۔ میں آپ سے جھوٹ کہہ پائی، نہ ہی کچھ چھپا پائی۔ وہ ایک دم سنجیدہ تھی۔ بات کرتے ہوئے اس کی نگاہیں امان کے شرٹ کے بٹن پہ جمی تھیں۔ میں آپ کے ساتھ کھلی کتاب کی طرح رہنا چاہتی ہوں، اور اب بھی کچھ ہے جو مجھے آپ سے شیئر کرنا ہے، لیکن مجھ میں فی الحال اسے زبان تک لانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ نور نے امان کو دیکھا جس کے چہرے پر استعجاب اور حیرت ایک ساتھ ابھرے تھے۔ مبشر اور جنید صرف ٹریگر تھے، میرے پینک اٹیک کا اصل ریزن کچھ اور ہے۔ نور کے شانوں پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ بدترین خدشات نے پہلی سرگوشی کی تھی۔ اگر وہ ادھر کان دھرتے تو آگے بدگمانی کا پھیلا جنگل تھا۔ اس کی کیفیت سے انجان نور کہے جا رہی تھی۔ اس سے تنہا میری ذات ہی وابستہ نہیں ہے، میرے اپنے بھی جڑے ہیں۔ عزت، وقار، رتبہ داؤ پہ لگا ہے۔ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، تعلق ختم ہو سکتے ہیں، میرے بارے میں آپ کی رائے اور جذبات بدل سکتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ یہ ڈر ستاتا ہے کہ کہیں میں آپ کو کھو نہ دوں۔ میرا یقین کریں، ان سارے اندیشوں کے باوجود بھی سارے جہاں میں یہ صرف آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ سے ہی کہہ سکتی ہوں۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں کسی راز اور بوجھ کے ساتھ نہیں، بلکہ ساری الجھنیں اپنے اندر سے نکال کر پوری دیانتداری سے خود کو آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ نور کا یہ اعتبار اور مان سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ چند لمحے پہلے ابھری وہ سرگوشی معدوم ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی میرے ماضی کی بدصورتی اور سیاہی ہمارے رشتے کو گہرائے۔ نور، امان نے شانوں سے ہاتھ اوپر کر کے اس کا چہرہ تھاما۔ کوئی بات، کوئی راز، کوئی سیاہی میرے لیے تمہارا مقام نہیں بدل سکتی۔ تم آج، ابھی، اس پل جو میرے لیے ہو، اس بات کے کھلنے کے بعد بھی وہی رہو گی۔ وہ یہ سب کسی وقتی جذبے یا لمحاتی فسوں میں گر کے نہیں کہہ رہا تھا۔ اس مختصر عرصے میں اس شفاف، بے ریا اور سادہ دل لڑکی سے اس کے دل کا بڑا گہرا رشتہ جڑ گیا تھا، اور وہ اپنی ترجیحات واضح رکھنے والا بندہ تھا۔ کسی کو پسند ناپسند کرنے یا کسی کو قبول اور ریجیکٹ کرنے کی بیسیوں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اسے کسی ریزن کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور ایک بار ہو جائے تو ختم بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے کھونے کا ڈر دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہوں۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس سے اچھا اظہار محبت اور کیا ہو سکتا تھا؟ کیسا مسیحا لکھا تھا اللہ نے اس کے نصیب میں۔ بس مجھے تھوڑا، بہت تھوڑا وقت اور دے دیں۔ ٹیک یور ٹائم اینڈ ٹرسٹ می، امان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آج پھپھو کی شیما کی شادی تھی۔ رابعہ نے اس کی خریداری اور اب تیاری بڑے اہتمام اور دل سے کی تھی۔ سرخ اور سنہری بھاری کام والی ساڑھی میں اسے امتزاج کے زیور اور مہندی لگے ہاتھوں میں آج اس کا روپ ہی الگ تھا۔ یہ رابعہ کی شاپنگ اور اسے تیار کرنے میں لگی محنت کا کمال تھا، یا پچھلے دن باتوں باتوں میں ہوئے اظہار اور اقرار کا؟ یہ سوچنے والی بات تھی۔ اللہ رابعہ، اس نے قد آدم آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا، کوئی غلطی سے مجھے ہی دلہن نہ سمجھ بیٹھے۔
اس میں غلطی کہاں ہوگی؟ آخر تم بھی ابھی دلہن ہی ہو۔ صالحہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا۔ مما 6 ماہ سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے، اب کون سی دلہن؟ اس نے ہنس کے یاد دلایا۔ ختم ہو گئی ہو آپ لوگوں کی تیاری، تو چلیں اب۔ امان نے دروازے سے جھانک کر کہا۔ نور سٹول پہ بیٹھ کے سینڈلز پہن رہی تھی۔ ہاں چلو۔ صالحہ باہر نکلی، ان کے پیچھے رابعہ بھی۔ امان ان دونوں کو راستہ دینے کے لیے اندر آ گیا تھا۔ مما اور رابعہ کو شہروز اور انکل آنٹی کے ساتھ جانے دو، ہم رک جاتے ہیں۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کھڑی ہوئی تو امان نے کہا۔ وہ اس ہوش ربا منظر کو دیکھ کر بے خود سا ہو رہا تھا۔ ہاں؟ نور کو فوراً اس کی بات سمجھنے لگی تھی۔ پھر امان کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ گڑبڑا کے ساڑی سنبھالتی باہر بھاگی۔ مما، رابعہ میرے لیے رکیں تو، امان نے کہا لگایا اور اس کے پیچھے باہر نکلا۔ شادی لان میں تھی، خواتین و مرد حضرات کا انتظام علیحدہ تھا۔ عثمان اپنے دادا شہروز اور امان کے ساتھ تھا۔ اسے بھوک لگی تو تنگ کرنے لگا۔ شہروز نے فون کر کے رابعہ کو خواتین والے حصے کے داخلی گیٹ پہ بلوایا۔ تبھی اس کا ضروری فون آ گیا تو اس نے عثمان کو رابعہ تک پہنچانے کی ذمہ داری امان کو سونپ دی۔ عثمان کو رابعہ کی گود میں دینے کے بعد وہ پلٹ ہی رہا تھا کہ دور سے آتی نور نے اسے اشارے سے رکنے کو کہا۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ دائیں پیر کے سینڈل کا اسٹرپ کھل گیا ہے۔ امی ابو بس پہنچنے ہی والے ہیں، آپ انہیں گیٹ پہ ریسیو کر لیں، اس نے فون بند کر کے کہا۔ وہ یہاں زیادہ افراد کو جانتے بھی نہیں۔ اتنا دوڑ کیوں رہی ہو، گر جاتی ابھی۔ امان بیٹھ کر اس کے سینڈل کا اسٹرپ بند کرنے لگا۔ ارے، اس نے پیر پیچھے کرنا چاہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیر کھینچنے کی کوشش میں وہ لڑکھڑائی تو بے اختیار ہی امان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے کھڑا ہوا۔ آج تم صرف میرا امتحان ہی نہیں لے رہی ہو، بلکہ کسی میگنیٹ، کسی جادو کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ امان نے اس کے بال پیچھے کیے، جس کی اب اسے عادت سی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر گر ور گئی اور مجھے اٹھا کے لے جانا پڑا تو؟ وہ اس کے اور قریب ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ امان، دونوں کے درمیان فاصلہ قائم رکھنے کے لیے نور نے ہاتھ لمبا کیا اور اسے قریب آنے سے روکا۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھ لے، اور اکیلے تو ہم۔ نور کا فون بج اٹھا۔ ابو ہیں، شاید وہ پہنچ گئے ہیں، نور نے فون دیکھتے ہوئے کہا۔ امان بھی پیچھے ہوا۔ ان سے کہو وہیں رکے، میں آ رہا ہوں۔ فاصلے سے یہ سب دیکھتی الینا کے رگ رگ میں شعلے بھڑکنے لگے۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ اب بھی خوش تھا؟ کیوں اس کی آنکھوں میں مسرت تھی؟ کیوں اس کے چہرے پر راحت تھی؟ اسے ٹھکرانے والے کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ محبت کرے اور اسے کسی کی محبت ملے۔ اگر دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے تو امان سے بڑا گناہگار کوئی نہیں تھا۔ پھر کیوں اس کا دل توڑنے کی سزا کی بجائے امان کو خوشیوں کی سوغاتیں مل رہی تھیں؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آسودہ نہیں تھی تو پھر امان کیسے اپنی بیوی کے ساتھ مسرور تھا؟ یہ تو انصاف نہیں تھا۔ حساب اور بدلہ برابر کا ہونا چاہیے، اور اس کے نزدیک امان سے برابری کا بدلہ یہ تھا کہ وہ بھی ساری عمر قبولیت سے محروم رہتا۔ وہ بھی ٹھکرائے جانے کی اذیت سے گزر کر اس کی طرح تڑپتا رہتا۔ وہ آج بھی اس زمانے میں قید تھی جب اسے امان سے دیوانہ وار عشق ہوا تھا۔ کھلے دل سے امان کے روبرو اظہار کے بعد اس کی طرف سے پذیرائی نہ ملنے پر وہ ذرا مایوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاندان کی سب سے حسین، سمارٹ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ صالحہ اسے نظر انداز کر ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے جب اسے خبر ملی کہ صالحہ امان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں تو وہ پہلی بار پریشان ہوئی تھی۔ امان اور صالحہ سے مایوس ہونے کے بعد اس نے سفینہ کے ذریعے اپنی پسند اور خواہش ماں تک پہنچائی۔ وہ اپنی لائق فائق بیٹی کے لیے صالحہ سے خود بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ انہیں بھی اس بات کا غصہ تھا کہ صالحہ ان کی قابل بیٹی کو نظر انداز کیے باہر کی لڑکی بیاہ کے لانا چاہتی تھیں۔ ان کی بیٹی کو اچھے رشتوں کی کمی نہیں تھی، پھر وہ کیوں صالحہ کے آگے ہاتھ پھیلاتی؟ صالحہ کی جاری مسلسل تلاش اور اپنی ماں کی انا نے اسے وہ انتہائی قدم اٹھانے پہ اکسایا تھا۔ اس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ بس اپنے گھر والوں پر دباؤ ڈالنا چاہتی تھی، اور وہ اپنی اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کی خودکشی کی اس ناکام کوشش نے صالحہ کا فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ ہما سے امان کے طلاق کا سن کر اسے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ پل بھر کے لیے وہ بھی اپنے اس رد عمل پر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس وقت اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی خوشیاں امان کی بربادی سے مشروط ہیں۔ اس کا دل روندنے والے کو بھی ٹھکرا دیا گیا تھا۔ قدرت نے اس کا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ اجڑے حال، بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور ویران چہرے والے امان کا تصور لیے
انڈیا واپس آئی تھی۔ اسے لگا تھا اب امان کی تڑپ اس کے زخمی دل کا پھایا بنے گی، لیکن یہ اس کی حسرت ہی رہی۔ امان ہمیشہ کی طرح خوش باش، مطمئن اور پرسکون تھا۔ جو انسان اندر سے خود اجڑا ہوا ہے، دوسرے کی ویرانی آسانی سے نظر آ جاتی ہے۔ بڑی تلاش اور کوشش کے باوجود بھی اسے امان کی آنکھوں میں ویرانی، درد، تنہائی کچھ نہیں ملا تھا۔ وہاں اب بھی زندگی سے بھرپور پر امید روشنیاں بکھری تھیں۔ وہ نئے سرے سے پھر پرانے درد سے گزرنے لگی۔ پھر اچانک اتنے دنوں بعد نور کا رشتہ اسے ایک اور موقع دے گیا۔ رشتہ کرانے والی خاتون نے شادی شدہ اور گھر کی بڑی بیٹی ہونے کا خیال کرتے ہوئے نور کے دورے کا مسئلہ سب سے پہلے اسے بتایا۔ اس نے ان خاتون کو تسلی دی کہ وہ خود اپنی چاچی سے یہ بات کر لے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تینوں کے علاوہ یہ بات اور کسی کے علم میں نہ آئے۔ چاچی راضی ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ انکار کی صورت میں خواہ مخواہ اس لڑکی کے متعلق یہ بات عام ہو جائے گی، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی اس نیک نیت اور سلجھی بات سے وہ خاتون متاثر ہو کے مان گئی تھیں۔ کچھ دنوں بعد اس نے ان خاتون کو سب کچھ جانتے ہوئے صالحہ کے مان جانے کی اطلاع دے دی تھی، جبکہ دراصل اس بات کا ذکر اس نے اپنی امی سے کیا تھا، نہ صالحہ سے۔ وہ شادی والے دن سے ہی ادھر سے کسی خبر کی امید لگائے بیٹھی تھی، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حیرانی، بے تابی، بے بسی، غصے اور طیش میں ڈلتی جا رہی تھی۔ چند دنوں پہلے رشتہ کرانے والی وہ خاتون اتفاق سے اس کی امی سے ملی تو انہوں نے صالحہ اور امان کی تعریف کرتے ہوئے نور کے دوروں کا بھی ذکر کیا، اور ان کا رد عمل دیکھتے ہوئے انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس بات سے انجان ہیں۔ وہ خاتون بہت ناراض ہوئیں اور انہیں خوب برا بھلا بھی کہا کہ اس طرح ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑی منتوں سے انہیں سمجھایا کہ جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ادھر سے کوئی مسئلہ اور شکوہ نہیں ہے، تو وہ بھی اب چپ ہی رہیں۔ گھر آ کے انہوں نے علینا سے باس پرس کی تو اس کا جواب بھی وہی تھا جو انہوں نے رشتہ کرانے والی خاتون کو دیا تھا۔ ذرا دیر پہلے نور اور امان کو ساتھ دیکھ کر جہاں وہ قدرت کی اس ناانصافی پر دل برداشتہ ہوئی تھی، وہیں امان کے چہرے پر اسی دیوانہ وار عشق کی جھلک اسے جلا کے راکھ کر گئی تھی جو کبھی اس کا خاصا تھا، اب اور نہیں۔ وہ دل ہی دل میں کچھ ٹھان کے اٹھی اور صالحہ کو تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی اسے وہ نظر آ گئیں۔ ضروری بات کرنی ہے کہہ کر وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں بنسبت تنہا گوشے میں لے آئی۔ ذرا سی ندامت اور افسوس، تھوڑا پچھتاوا اور غم، مسلسل بہتے آنسو، گردن جھکا کے اپنی غلطی کا اعتراف، اور ہاتھ جوڑے معافی مانگ کر جب وہ ان کے پاس سے ہٹی تو نتیجہ حسب امید تھا۔ رابعہ کو صالحہ اور علینا دونوں نظر نہیں آئیں تو اس کی چھٹی حس نے اشارے دینا شروع کر دیے۔ اس نے سوئے عثمان کو نور کی گود میں دیا۔ آپ ذرا اسے سنبھالیں، میں مما کو دیکھتی ہوں۔ اسٹیج سے نیچے اتر کر صالحہ کی تلاش میں نظریں اور قدم یہاں وہاں کرتے ہوئے اس نے امان کو بھی ٹیکسٹ کر دیا۔ فوراً مما کے پاس آئیں۔ بالآخر وہ اسے ایک گوشے میں تنہا کرسی پہ بیٹھی مل گئیں۔ آپ اکیلے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے قریب آتے ہوئے پوچھا، اور قریب آتے ہی صالحہ کا چہرہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ مما کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اپنا سوال اسے خود ہی بے تکا لگا۔ صالحہ کا چہرہ بیماری کی نہیں، شدید غصے کی تشہیر کر رہا تھا۔ مما، علینا باجی نے کچھ کہا آپ سے؟ اس کی چھٹی حس کے اشارے بالکل درست تھے۔ گھر چل کے بات کرتے ہیں، امان کو بلاؤ، اور اسے بھی۔ رابعہ کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخری بار کب اس نے اپنی ماں کو اس قدر طیش میں دیکھا تھا۔ کیوں ایسے میسج کر کے بلایا؟ امان بھی اس خطرے کے سرخ نشان نما پیغام کے ملتے ہی دوڑا آیا تھا۔ صالحہ پہ نظر پڑتے ہی اس کا حال بھی رابعہ والا ہو گیا۔ مما کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بھائی، علینا باجی مما کے ساتھ تھیں، ضرور انہوں نے ہی مما سے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے۔ اگر اس نے کچھ کہا بھی ہے تو آپ کب سے علینا کی باتوں میں آنے لگی مما؟ جب سے تم جھوٹ بولنے لگے ہو۔ ان کی سرد اور سپاٹ آواز ان دونوں کو اجنبی لگی۔ جھوٹ؟ میں نے کیا جھوٹ کہا ہے؟ اس کی حیرت لازمی تھی۔ تمہارے اور نور الصبا کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ ان کا سوال دونوں کے سر پہ بوم کی طرح گرا تھا، اور امان کو لمحہ بھر لگا ان کے بدلے انداز کی وجہ تک پہنچنے میں۔ مما، یہ کیسا سوال ہے؟ رابعہ رو دینے کو تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں امان، نور کا پرپوزل کون لے کے آیا تھا؟ وہ کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس سے کیا لینا تمہیں؟ تم میرے سوال کا جواب دو۔ وہ چیرتی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں تاکہ امان سچ ہی کہے۔ تائی امی لے کے آئی تھیں بھائی۔ یہ ساری صورتحال اب بھی رابعہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ مما، علینا نے آپ سے جو کہا ہے وہ نور نے اول روز ہی مجھے بتا دیا تھا۔ واہ، ہم سب کو اندھیرے میں رکھ کے تمہیں بتایا، وہ بھی اول روز؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ ان کا پارا کچھ اور چڑھ گیا۔ مما،
بہتر ہے آپ تائی امی یا پرپوزل لانے والی لیڈی سے بات کر لیں۔ نور کی فیملی نے انہیں ہمیں یہ سب بتانے کے لیے کہا تھا، اور چند دن قبل تک وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم نے بات آگے بڑھائی ہے۔ اس نے مصلحتاً نور کے ابو کی جگہ ساری فیملی کو شامل کیا تھا۔ وہ تو تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے درمیان میں ہی اسے ٹوکا۔ ہر نیا انکشاف ان کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ وہی تو بتا رہا ہوں، کچھ دن پہلے نور کے ابو کی ملاقات پرپوزل والی لیڈی سے ہوئی۔ کچھ دن پہلے نور کے ابو کی ملاقات پرپوزل والی لیڈی سے ہوئی تو ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ہم سب نور کی کنڈیشن سے بے خبر ہیں۔ تب انہوں نے نور سے استفسار کیا اور نور نے مجھ سے کہ کس کے توسط سے ہمارا رشتہ ہوا ہے، جنہوں نے یہ بات ہم سے چھپائی، لیکن نور کی فیملی کو یہ تاثر دیا کہ ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وہ شاکی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ وہ اس ساری وضاحت اور صفائی سے ذرا قائل نہیں ہوئی تھیں۔ نور کی فیملی کیا چاہتی تھی اور تائی کی فیملی نے کیا کیا، ان سب سے پرے اہم یہ ہے کہ نور نے خود مجھے یہ سب بتایا تھا، اور آپ اور رابعہ سے اسے مخفی رکھنے کا فیصلہ میرا تھا۔ اس نے اتنی دیر سے چپ سب سنتی اور اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتی رابعہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ مما، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ نور کی ایک میڈیکل کنڈیشن تھی، پینک ڈس آرڈر، اب وہ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی کہیں اسے اور لوگوں کی طرح سپر نیچرل چیز تو نہیں سمجھ رہی ہیں؟ یہ اتنی معمولی اور سیدھی بات نہیں ہے، اسے دورے پڑتے ہیں اور لاکھ روشن خیال اور کشادہ ذہن سے ہی بیٹے کی ماں ان معاملات میں روایتی ہی ہوتی ہے۔ امان نے ان کی بات مکمل نہیں ہونی دی۔ آپ نے دیکھا اتنے دنوں میں کوئی دورہ؟ مما، وہ ایک میڈیکل کنڈیشن تھی۔ امان نے آگے جھک کر صالحہ کے ہاتھ تھامے۔ بیٹے کے لمس کی گرمی ملتے ہی صالحہ کے تنے اعصاب اور عضلات ڈھیلے پڑنے لگے۔ مما، میری زندگی میں رنگینیاں اور خوشیاں بھرنے کے لیے آپ نے دوسری بار میری شادی کی تھی نا، تو یقین کریں آپ 200% اپنے مقصد میں کامیاب رہی ہیں۔ صالحہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب بھی ان کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی عیب زدہ اور بیمار بیٹی کی شادی کے لیے جال سازی کی ہے۔ ہم دونوں آپ کے سامنے ہیں سارا وقت۔ اس دوران کبھی آپ کو ہمارے درمیان کوئی تناؤ یا مسئلہ محسوس ہوا؟ یہ شادی کتنی درست ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نور کے بغیر اب میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا دیر پہلے ہوئے انکشاف سے اس ماں کی دنیا دہل اٹھی تھی، جس کی زندگی کا مقصد اولاد کی خوشی تھا۔ ساتھ ہی روایتی ساس اور سمدن کا تنتنا بیدار ہوا تھا۔ امان کے سادگی سے کیے گئے اعتراف کو اس کی آنکھوں اور چہرے پر پڑھنا ان کے لیے بڑا سہل تھا۔ مما، مجھے نور سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ آپ اور رابعہ بھی کچھ دیر پہلے تک اس سے راضی تھیں۔ بھائی، میں اب بھی راضی ہوں۔ رابعہ نے درمیان میں ہی قطع کلامی کی۔ سارا معاملہ اب بھی پوری طرح اس پہ واضح نہیں ہوا تھا، لیکن وہ امان کو نور کا مقدمہ لڑتے دیکھ کر اس کے جذبات کی شدت سے آگاہ ہو گئی تھی۔ نور کا دفاع اور ماں کو قائل کرنے کی کوشش ان دونوں کے لیے اس کی محبت کی گواہی تھی۔ ذاتی طور پر وہ نور کو پسند کرتی تھی، بھائی کے حوالے سے وہ اسے عزیز بھی تھی، اور وہ جانتی تھی ان دونوں بہن بھائی کے احساسات جان لینے کے بعد صالحہ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ صالحہ نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ آپ اس بات کو ابھی یہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ علینا نے آپ کو یہ سب اسی لیے سنایا ہے کہ آپ ری ایکٹ کریں۔ آپ نے کچھ بھی ایکشن لیا تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہاں مما، اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھابھی کے تعلق سے ہمیں اندھیرے میں رکھنے کا کارنامہ بھی علینا باجی کا ہی ہے، اور ان کا مقصد اس وقت بھی وہی تھا جو اب خیر خواہ بن کر اطلاع دینے کا ہے۔ امان اب بھی ان کا ہاتھ تھامے تھا۔ امان کی خوشگوار ازدواجی زندگی ان کے لیے اپنی انا اور بیٹے کی ماں ہونے کے الزام سے بڑھ کے تھی۔ ایک بار جلد بازی اور اپنی عقل و دانش اور سوجھ بوجھ کے ناز میں وہ اسے دکھ دے بیٹھی تھی، ایک بار پھر اسی غلطی سے معاملات بگڑ سکتے تھے۔ انہوں نے امان کے پر امید چہرے کو دیکھا اور ساس اور سمدن کے مقابلے ماں جیت گئی۔ جو بھی ہو، لیکن میں ایک بار تمہاری تائی امی سے بات تو کر لوں۔ مما، یہ سب علینا باجی کا کیا دھرا ہے۔ میرے خیال میں تو انہوں نے تائی امی کو بھی ہماری طرح بے خبر ہی رکھا ہوگا۔ رابعہ کو علینا سے کسی بھی انتہا کی امید تھی۔ میں نے نور سے بھی یہی کہا تھا جو اب آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں۔ ایک طرح سے اسے راز رکھنے والے نے ہم پر بڑی مہربانی اور احسان کیا ہے۔ یہی اللہ کی مصلحت تھی کہ میری اور نور کی شادی ہو سکے، ورنہ آپ خود سوچیں، نور کی کنڈیشن جاننے کے بعد کیا آپ یہ شادی ہونے دیتی؟
ہاں مما، بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس ذکر کو یہیں ختم کریں، کسی سے باس پرس کی ضرورت نہیں ہے۔ صالحہ کے نرم ہوئے تاثرات سے ان دونوں کو حوصلہ ملا تھا۔ وہاں مجھے اکیلی چھوڑ کے آپ سب یہاں جمع ہیں؟ تبھی جاگے عثمان کو گود میں لیے نور وہاں آئی۔ یہ اٹھ بھی گیا؟ رابعہ نے بسورتے عثمان کو نور کے پاس سے اپنے بازوؤں میں لیا۔ ابھی جاگا ہے بس۔ مما، وہاں سب آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ امان نے کرسی چھوڑی اور آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا۔ یہ دیکھیں مما، ایوری تھنگ از فائن۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سرخ پڑتی نور نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کہیں تو آپ کی تسلی کے لیے مزید مظاہرہ کروں؟ وہ شرارت سے بولا۔ ہاں 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 بھائی، ذرا بھابھی کی حالت بھی دیکھیں۔ رابعہ نے شرم سے بے حال ہوتی نور کی سمت اشارہ کیا۔ صالحہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ میری تسلی کے لیے تمہارے یہ چمکتے چہرے کافی ہیں۔ انہوں نے باری باری امان اور نور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ چلو رابعہ، میں بڑی دیر سے غائب ہوں مجلس سے۔ چل کیا رہا تھا یہاں؟ ان دونوں کے جانے کے بعد نور نے حیرانی سے پوچھا۔ لمبی کہانی ہے۔ وہ ابھی تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھا۔ گھر چل کے سننا، مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوگا۔ تو بیٹھو پھر۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مبارک ہو علینا باجی۔ سب کے بیچ بیٹھی صالحہ کو ہنستے مسکراتے دیکھ اپنی سوچ میں غلطاں علینا رابعہ کی آواز پہ چونکی۔ ہاں؟ اس نے رابعہ کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ مبارک بات دے رہی ہوں آپ کو۔ وہ صالحہ سے پوری تفصیل سن کے آئی تھی۔ کس بات کی؟ آخر آپ نے بھائی کو متاثر کر ہی لیا؟ کیا مطلب؟ وہ ابھی مما سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان پہ بڑا احسان اور مہربانی کی ہے۔ ہاں؟ وہ ہونک بنی رابعہ کو منہ دیکھنے لگی۔ شادی سے پہلے بھابھی کی میڈیکل کنڈیشن مما کو نہ بتا کے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ برہمی سے بولی۔ ارے پہلی بار بھائی نے آپ کے لیے کسی اچھے جذبے کا اظہار کیا ہے اور آپ اسے بکواس کہہ رہی ہیں؟ اس کا استہزائیہ انداز علینا کو سلگا گیا۔ تمیز کے دائرے میں رہو رابعہ، ویسے میں تم سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں؟ علینا نے وہاں سے کھسکنا چاہا لیکن رابعہ نے کلائی پکڑ کر جارحانہ انداز میں اسے اس کی سابقہ جگہ پہ کھڑا کیا۔ آج آپ سب سن ہی لیں۔ رابعہ کے یہ روپ علینا کے لیے نیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے علاوہ باقی سب بے وقوف ہیں جو آپ کی چالیں اور نیت سمجھ نہیں پائیں گے؟ محبت بے اختیاری ہے، لیکن زندگی کے دیگر معاملات صرف آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ جو ملا اس پہ قانع و صابر ہو کر خوش اور مطمئن رہنا ہے یا حاصل کو نظر انداز کر کے دسترس سے پرے کی تمنا میں بے کلی کو مقدر کرنا ہے۔ یہ آپ کی سوچ اور قوت فیصلہ پر منحصر ہوتا ہے۔ اور آپ کی مثال؟ اور اس کی مثال آپ اور بھائی ہیں۔ آپ کے پاس وہ سب ہے جس کی لوگ عموماً تمنا کرتے ہیں۔ حسن، ذہانت، اعلیٰ تعلیم، اچھی فیملی، شوہر، اولاد، فائنینشل سٹیبلٹی، کوئی کمی نہیں، پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں۔ اور ایک بھائی ہیں جو ادھوری فیملی، باپ کی محرومی، ریلیٹیوز کے طعنوں، ناکام شادی اور دھوکے کے بعد بھی اپنے حال میں مطمئن اور خوش تھے۔ اور اب تو ان کے پاس بڑی خوبصورت وجہ ہے۔ وہ گزرے وقت کو ماضی میں ہی دفن کر کے آگے بڑھ گئے، لیکن آپ گزرے زمانے میں ہی جیتی رہیں۔ مانا انہیں پسند کرنا اور محبت کرنا آپ کے بس میں نہیں تھا، لیکن ان کی عدم دلچسپی اور بے اعتنائی کے بعد وہیں رک جانے، پلٹ جانے اور خود کو سنبھال لینے پر آپ قادر تھیں۔ کاش یہ مشکل مگر ممکن کام اسی وقت کر لیتی آپ، لیکن آپ نے تو بھائی کی زندگی میں زہر گھولنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور دیکھ لیں اس زہر سے آپ ہی نیلی پڑ رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ علینا کی آواز رند گئی تھی مگر انداز زہر خون تھا۔ جس کے دل پہ گزری ہو حقیقت اور درد اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ ایک بار اسے اپنی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ لوں، پھر پلٹ کر اسے دیکھوں گی بھی نہیں۔ میری آنکھوں سے خواب چھیننے والے کی آنکھوں میں نور کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ اپنی یک طرفہ محبت میں انتقام کے رستے پر آپ کا پہلا قدم ہی غلط تھا۔ خواب دیکھنے والی آنکھ کو ہی اس کے عذاب بھی سہنے پڑتے ہیں، اور یہاں تو پچھلے کتنے سالوں سے آپ خود ہی مٹھیاں بھر بھر کے ریت اپنی آنکھوں میں بھرتی جا رہی ہیں، ورنہ وقت کا بہتا دریا اپنے ساتھ سب بہا لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علینا کے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ آپ کا یہ خیال ہی غلط ہے کہ بھائی کی تڑپ آپ کو سکون دے گی۔ دوسروں کو برباد کر کے آباد نہیں ہوا جاتا۔ محبت کو آپ کتنا بھی جمع تفریق ضرب تقسیم کر لیں، اس کا حاصل انتقام یا محبوب کی تباہی نہیں ہوتا۔ خوشی کی ایک ہی شرط ہے، اپنے نصیب پر صبر، اور آپ جتنی جلدی یہ بات سمجھ لیں اتنی جلدی آپ خوشی محسوس کر سکیں گی۔ آپ کے بتانے کے باوجود بھی مما کو کوئی فرق نہیں پڑا۔
ان کے لیے بھائی کی خوشی سب سے مقدم ہے اور بھابھی کا پینک ڈس آرڈر پوری طرح ختم ہو گیا، اس لیے آپ مزید اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا اب سوچیں بھی مت۔ علینا کو لب بھیج کر روتے دیکھ اس کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ آپ خاندان کی سب سے قابل لڑکی تھیں اور اب مجھے آپ پر رشک نہیں ترس آتا ہے۔ خود کو مزید پستیوں میں مت گرائیں، سنبھل جائیں، یہیں رک جائیں۔ محبت کرنے والا شوہر اور صحت مند اولاد اللہ کی نعمت ہے، انہیں نظر انداز کر کے کوفیان نعمت کی گناہ گار نہ بنیں۔ بھائی کے دل کو اجاڑنے کی بجائے اپنے دل کو آباد کرنے کے جتن میں توانائی صرف کریں۔ آپ اسے التجا سمجھیں، دھمکی یا تنبیہ، میں پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں کہ بھائی کی زندگی میں دلچسپی لینا بند کریں، ورنہ آئندہ میں یوں اکیلے میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ رابعہ نے گہری سانس لے کے تعصب سے اسے دیکھا اور چلی گئی۔ علینا لب کاٹتے ہوئے آنسو بہاتی رہی، پھر وہیں زمین پہ بیٹھ کر زاروں کی طرح رو پڑی۔ اکثر تیسرا شخص زیادہ بہتر طریقے سے آئینے میں اصل چہرہ دکھا دیتا ہے۔ ساری روداد اسے سنانے کے بعد امان نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ اب اس کا ذکر وہ رابعہ یا صالحہ سے نہیں کرے گی۔ یہی اس نے رابعہ اور صالحہ سے بھی کہا تھا۔ نور کے صفائی دینے اور معافی مانگنے یا صالحہ اور رابعہ کے اس کی کنڈیشن کے متعلق استفسار کرنے پر یہ بات ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھنی تھی۔ بات سے بات آگے بڑھانا عورت کی خصلت جو ٹھہری، کم از کم فی الحال یہ موضوع یہیں ختم ہو گیا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو نور نیند سے بے حال تھی۔ وہ صالحہ کو دوائی اور دودھ دے کر آئی تو امان جاگ رہا تھا۔ آج وہ کچھ سوچ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نیند کی کچی تھی، ایک بار نیند کا غلبہ طاری ہوا تو پھر وہ یوں منٹوں میں بے حال ہو جاتی تھی۔ امان نے فاصلے پر رکھا اس کا تکیہ درست کیا۔ آؤ سو جاؤ، سچ میں بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گئی اور چند لمحوں میں سو بھی گئی۔ ایسی کیا بات ہے جس کے لیے تمہاری ہمت کم پڑ رہی ہے؟ امان نے اس پر کمبل ڈالتے ہوئے اسے دل میں مخاطب کیا۔ جلد تمہیں اتنا حوصلہ ملے کہ تم اپنا ہر بوجھ اور درد میرے سپرد کر سکو۔ اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے امان نے دعا کی اور وہی قبولیت کا وقت تھا۔ اگلے دن ہی اسے وہ حوصلہ مل گیا۔ اگلے دن امان نے چھٹی کر لی تھی۔ شام کو وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ ورسوا بیچ پر لمبا وقت گزارنے کے بعد کھانا باہر ہی کھانے کا منصوبہ تھا، لیکن بھوک دونوں کو نہیں لگی تھی۔ مال چلتے ہیں، تم کچھ شاپنگ کر لینا۔ بالکل موڈ نہیں ہے۔ ونڈو شاپنگ؟ ہم کتنی دیر سے بیچ پہ چل رہے تھے اور مال میں تو یوں ہی پیروں کی درگت ہو جاتی ہے۔ ایک ہی دن میں یہ دونوں کام اس کے لیے تھکانے والے تھے۔ ابھی وقت ہے تو کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ اسے تو شوق نہیں تھا، لیکن وہ امان کے لیے بولی، وہاں جانے کا میرا موڈ نہیں ہے۔ امان کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا، میرا روڈ ہو آتے ہیں۔ ابھی کل ہی تو امی ابو سے ملے ہیں ہم شادی میں۔ عادل بھائی بھابھی اور بچے تو نہیں تھے وہاں؟ پھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو میں کے نہ جانے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اس نے احتجاج کیا۔ امان نے جتاتی نظروں سے اسے مسکرا کے دیکھا۔ چلیں امی کی طرف چلیں۔ اس الزام سے بچنے کا یہی راستہ تھا۔ امان پہلے ہی گاڑی اس راستے پہ ڈال چکا تھا۔ وہ گھر پہنچیں تو امی دروازے پر انہیں دیکھ کے خوش ہو گئیں۔ باقی سب کہاں ہیں؟ نور نے خالی کمرے کو دیکھ کے پوچھا۔ اس وقت گھر میں عموماً ایسی خاموشی نہیں ہوتی تھی۔ آسما کی دادی بیمار ہیں، وہ کل سے بچوں کے ساتھ ادھر گئی ہے۔ عادل آفس سے ادھر ہی گیا ہے انہیں لینے کے لیے، اور تمہارے ابو کے دوست آئے ہیں۔ امان ابو کے کمرے میں چلا گیا اور وہ امی کے پیچھے باورچی خانے میں چلی آئی۔ تم بھی بیٹھو بیٹا وہاں، میں لے آتی ہوں سب۔ وہ فریزر سے کباب نکالتے ہوئے بولی۔ ہمارے لیے کوئی اہتمام نہ کریں امی، ڈنر باہر کرنے کا پلان ہے۔ پلیٹ میں پہلے ہی تلے ہوئے کباب رکھے تھے، مہمان کے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا، انہوں نے پیکٹ واپس فریزر میں رکھ دیا۔ تم یہ لے جاؤ، میں چائے لے کے آتی ہوں۔ آسما نے کباب اور دیگر ریفریشمنٹس ٹرے میں رکھ کر اسے ٹرالی پکڑائی۔ کوئی خاص دوست ہیں ابو کے؟ اس نے بھری ٹرے کو دیکھ کے پوچھا۔ لمبے عرصے بعد آئے ہیں، اس لیے تمہارے ابو نے اہتمام کرنے کا کہا ہے۔ وہ پلٹ کر چائے کی تیاری کرنے لگی۔ ابو کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا اور ٹرے کافی ٹیبل پہ رکھنے کے بعد سیدھے ہو کے اس نے ابو کے ساتھ بیٹھے ان کے دوست کو دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ اور اس کے سر پر آسمان آن گرا۔ ساری متضاد کیفیات اس پر ایک ساتھ حاوی ہوئی تھیں، غصہ، دکھ، نفرت، ذلت، حقارت، بے بسی، اور ان سب میں سب سے قوی لہر ابھری تھی کہ وہ سامنے بیٹھے مسکرا کر اس کا احوال دریافت کرتے انسان کے چہرے پر تھوک دے، بڑھ کر اس کا منہ نوچ ڈالے
اور آج وہ شاید یہ کر گزرتی اگر یکایک اسے ابکائی نہ آتی۔ میں بھی آئی، وہ بمشکل کہہ کے باہر آئی اور سامنے بھائی کے بیڈ روم کے کھلا دروازہ ملا تو وہیں آ کر غسل خانے کی طرف دوڑی۔ کیا کرنے کے بعد وہ منہ دھو کے باہر نکلی ہی تھی کہ امان اندر آیا۔ اسے اس کا رویہ غیر معمولی لگا تھا، سو وہ بھی کسی بہانے سے اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ کوئی اور ہی نور تھی، تیزی سے چلتی سانسیں اور غصے سے تمتماتا چہرہ۔ اس کا انداز ایسا تھا گویا سب کچھ تہس نہس کر ڈالے گی، اپنی نگاہوں سے جلا کے بھسم کر دے گی۔ اس کی پوری شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ امان پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ نور؟ اس نے شانوں سے اسے تھاما۔ کیا بات ہے؟ وہ جو خواہش اور کوشش کے باوجود بھی امان سے اپنے پینک ڈس آرڈر کی اصل وجہ کہنے کا حوصلہ نہیں جتا پا رہی تھی، منٹوں میں اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ شروع کرنے سے پہلے پل بھر کو سوچا بھی نہیں۔ امان؟ اسکول سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کو موسمی سردی زکام ہوا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے بخار بھی آ گیا۔ آسپا نے دوائی دے کے اسے سلا دیا تھا۔ روز کی طرح وہ آج ذکرا کے ساتھ ٹیوشن نہیں جا سکی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں تنہا تھی، اسے بھوک لگی تھی۔ وہ بستر سے اتر کر کمرے سے باہر نکلی۔ ہال سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سامنے باورچی خانے میں جانے کی بجائے امی کی تلاش میں ہال میں جانے لگی تھی کہ چھوٹے سے کوریڈور کے سرے پہ رک گئی۔ کوریڈور کی سمت پشت کیے امی صوفے پہ بیٹھی تھیں اور ان کے بغل والی کرسی پر بھی کوئی بیٹھا تھا۔ اسے مکمل چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت بزدل ہو تم، ذرا ہمت کرو۔ وہ آواز اس کے ابو کے دوست ذوالفقار انکل کی تھی۔ ابو کی موجودگی میں وہ اکثر آتے تھے، مگر ابھی ابو تو نہیں ہیں، اور یہ امی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ تمہیں نہیں یاد آتے ہیں وہ دن؟ اسے عجیب احساسات گھیرنے لگے، بے یقینی، گھبراہٹ اور الجھن اس پہ سوار ہونے لگی تھی۔ تبھی ذوالفقار انکل نے آگے بڑھ کر امی کا ہاتھ پکڑا اور وہ دم سادھے اگلے پل کی منتظر تھی۔ اسے لگا ابھی امی کھڑی ہو جائیں گی، انکل کو ڈانٹیں گی، اپنا ہاتھ کھینچ لیں گی یا شاید کھینچ کر ایک تھپڑ ہی رسید کر دیں گی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ انکل نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اب امی کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ میں اب بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ امی کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ اسے بڑے زور سے ابکائی آئی۔ وہ عمر کے اس دور میں تھی کہ سامنے کا منظر اس کے لیے صرف بے وفائی ہی نہیں، گناہ بھی تھا۔ یہ سب اس کے اپنے گھر میں ہو رہا تھا۔ اس گناہ میں اس کی امی شامل تھی۔ اس نے اپنی ماں، اس کے فرشتہ صفت ابو کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ اسے ٹھنڈا پسینہ آنے لگا تھا۔ کیا دیکھا تھا اس نے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھٹلانا چاہتی تھی، مگر وہ منظر ذہن کے پردے میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ دبے پاؤں پلٹ کر کمرے میں آئی اور سیدھا غسل خانے میں گھس کے دروازہ بند کر لیا۔ کیا کرنے کے بعد اس کے اعضاء شل تھے۔ خود کو گھسیٹ کر وہ بستر پہ آئی اور چادر منہ تک لپیٹ کر لیٹ گئی۔ وہ ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ہر کسی کو اس کے چہرے پر وہ منظر نظر آ جائے گا۔ اسے ابو کا خیال مار رہا تھا۔ وہ دیار غیر میں ان سب کے لیے مشقتیں کر رہے تھے، سب کی بہتر زندگی کے لیے بن باز کاٹ رہے تھے، اور یہاں ان کی غیر موجودگی میں عیاشیاں ہو رہی تھیں۔ اسے ایک بار پھر ابکائی آ گئی۔ ذرا دیر بعد آسفا نے کمرے میں آ کر اس کا بخار دیکھنے کے لیے چادر ہٹائی تو وہ پسینے میں شرابور بری طرح کانپتی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ ہراساں اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگی۔ ڈاکٹر کی دوائیں کہاں اس کے مرض کا علاج تھیں؟ اس کی طبیعت میں کوئی بہتری نہ آئی تو وہ تینوں بچوں کو لے کے نانی کے پاس چلی گئیں۔ نور اکیلے اس راز کا بوجھ اٹھائے بڑے دنوں بعد سنبھلی تھی، اور اس لمبی غیر حاضری کے بعد پہلا ہی دن تھا جب مبشر نے ہیرو بنتے ہوئے اپنے خیالات اس تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ پھر اس منظر میں چلی گئی تھی جو بڑی جدوجہد کے بعد ذرا دھندلایا تھا۔ اپنا اور مبشر کا یہ سامنا اسے آسفا اور ذوالفقار کی ملاقات لگا تھا، اور ایک بار پھر اس کی کیفیت وہی تھی جو اس دن ہوئی تھی۔ وہ خاموش اور آسفا سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس کا معصوم ذہن بس ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اس کے ابو کو ان سب کا علم نہ ہو۔ ان کی خاطر ہی دل پہ پتھر رکھ کر اور خود پہ جبر کر کے اس نے آسفا سے اپنا برتاؤ اور رویہ نارمل رکھا تھا۔ انہی دنوں ابو ہمیشہ کے لیے لوٹ آئے اور اس کی شخصیت پوری طرح برباد ہونے سے بچ گئی۔
ورنہ اس کا مرض پینک ڈس آرڈر تک محدود نہیں رہتا تھا اور وہ واقعی میں نہیں رہنا تھا اور وہ واقعی میں نفسیاتی مریض بن جاتی۔ سالوں بعد اور سب کی طرح اس کا بھی خیال تھا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جنید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اسے پھر اسی منظر میں لے گیا تھا۔ وہ بری طرح بلک رہی تھی اور امان کو تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ لفظ بے جان ہو جائے تو لمس کام آتا ہے۔ امان نے بڑھ کر اسے بازوؤں میں سمیٹا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ نورالصباح، آصفہ کی آواز پر وہ دونوں کرنٹ کھا کے پلٹے، جانے کب سے وہ دروازے پہ کھڑی تھیں۔ ان کا سفید چہرہ چیخ رہا تھا کہ وہ سب سن چکی ہیں۔ تم اتنے سال میرے تعلق سے یہ… ان کی نحیف سی آواز آگے ساتھ نہ دے سکی۔ خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ اندر آئیں اور پلنگ کے کنارے ڈھہ سی گئیں۔ تم کسی کے آگے تو اپنا دل ہلکا کر لیتی، اپنے ابو سے ہی بانٹ لیتی۔ اتنے سال تم ایک ادھورے منظر میں قید، تنہا اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ ذوالفقار کے ذکر سے زیادہ انہیں اس کے اتنی سی عمر سے اب تک تنہا یہ عذاب جھیلنے کا انکشاف مار گیا تھا۔ میں باہر ویٹ کرتا ہوں۔ امان کو اپنی موجودگی بالکل غیر مناسب لگ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ یہ آخری راز اس سے شیئر کرنے میں نور کی کشمکش اور جھجک کے کیا معنی تھے۔ کیوں وہ اس سے پہلے ان کے بیچ کا فاصلہ مٹانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب اس سے کہنا کس قدر مشکل تھا، پھر بھی وہ خود کو اس مشکل امر کے لیے تیار کر رہی تھی، اور یہ تیاری ہرگز آسان نہ تھی۔ یہیں رکو، کمزور سے لہجے میں انہوں نے حکم دیا۔ نور کے آنسو تھم گئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا کرب آصفہ کا دل چیر گیا۔ کاش تم اس دن کوریڈور میں رکنے کی بجائے اندر آ جاتی اور میرا گڑ گڑا کے رحم کی بھیک مانگتا چہرہ، التجا کرتے آنسو اور خوف سے کانپتا وجود دیکھ لیتی۔ وہ ٹوٹے لہجے اور شکستہ آواز میں نور سے مخاطب ہوئی، جو اس وقت کسی بھی احساس سے پاک ان کا مقدمہ سننے کا ارادہ کیے تھی۔ حیرت انگیز طور پر سالوں کا جمع غبار اور غصہ تھما سا ٹھہرا سا تھا۔ اس واقعے کو سوچتے ہوئے جو بیکلی اور بے چینی اس کے اندر پھیل جاتی تھی وہ نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اب یہ اس تک محدود نہیں تھا۔ یہ راز نہیں رہا تھا جو وہ بوجھ کی طرح ڈھو رہی تھی۔ وہ دن تمہارے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی قیامت کا دن تھا۔ ان کی تھکن زدہ آواز اپنی زندگی کا سب سے بدترین حادثہ بیان کرتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ذوالفقار میرا دور پرے کا رشتہ دار ہے۔ وہ میرے ہی کالج میں پڑھتا تھا۔ اس نے مجھ میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کالج میں ہی شروع کیا تھا۔ جواب میں میری سرد بوہری اس نے چند مہینوں برداشت کی، پھر اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کے گھر بھیج دیا۔ امی ابا نے اپنی طرف سے جانچ پڑتال کر کے انکار کر دیا۔ وہ اس سال فیل ہو گیا تھا، سو ہماری کلاس اور ٹائمنگ بدل گئے۔ آمنا سامنا بھی بند ہو گیا۔ میرے لیے پہلے بھی اس کی ذات اہم نہیں تھی، اور جب وہ نظر ہی نہیں آیا تو جلد ہی میں بھول بھی گئی۔ یہ تو شادی کے بعد وہ ایک دن تمہارے ابو کے ساتھ گھر آیا اور تمہارے ابو نے دوست کہہ کے اس کا تعارف کروایا، تب مجھے اس کے اپنے متعلق احساسات اور رشتہ یاد آیا۔ شکر تھا کہ میں نے اسی وقت تمہارے ابو سے اس کے رشتے والی بات بتا دی تھی۔ تمہارے ابو کی موجودگی میں وہ اکثر آتا رہتا۔ ان کے سعودی عرب جانے کے بعد وہ اکثر میرے خاندان کی تقاریب میں دکھائی دینے لگا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ ایسی تقریبوں میں ہوتا بھی تھا یا نہیں۔ ایسے ہر موقع پر اس نے مجھ سے بات کرنے اور فری ہونے کی بہت کوششیں کی، کئی بار گھر فون بھی کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا سرد اور سخت رویہ اس کو جواب دینے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ اسے علم تھا کہ میں تم تینوں کے ساتھ گھر میں تنہا ہوتی ہوں۔ اس دن بھی وہ ٹھیک اس وقت آیا تھا جب عموماً گھر میں تم تینوں نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر ہی دروازہ بند کرنا چاہا، اور میرا ارادہ بھانپ کر اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ ابھی سامنے سے آپا اور نچلے فلور سے باقی سب کو جمع کر کے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت میں نے اسے گھر بلایا ہے۔ مجھے بد کردار اور بد چلن ثابت کرنے کے لیے اسے صرف اپنی زبان استعمال کرنی ہے۔ یقین کرنے کے لیے کسی کو ثبوت یا گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کی بات سن لوں۔ آنسوؤں کی روانی نے انہیں ذرا دیر بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ذرا سنبھل کر وہ پھر گویا ہوں۔ مجھے نہیں پتا اس وقت اس کی بات مان لینے کی وجہ میرا خوف تھا، میری بزدلی اور کمزوری، مصلحت اور سمجھداری، یا پھر وہ میری بے وقوفی تھی۔ اور پتہ نہیں ذوالفقار کے ارادے اور نیت ہمیشہ سے یہی تھے، یا تمہارے ابو کی غیر موجودگی اور میرے تنہا ہونے کے خیال سے حوصلہ ملا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت گھر میں تم بھی موجود ہو۔ اس دن اس کی باتوں کا سارا نچوڑ تھا کہ میں اسے فون کرنے
گھر آنے باتیں اور ملاقاتیں کرنے سے نہ روکوں، تمہارے ابو کی غیر موجودگی میں اپنی ڈور اسے تھما دوں۔ وہ تو اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا اور اس وقت فون آیا کہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انہیں ہسپتال لے جا رہے ہیں، اس لیے وہ جلد ہی پھر آنے کا کہہ کے چلا گیا۔ آصفہ نے لمحہ بھر کے لیے بھی نور کے چہرے سے اپنی نگاہ نہیں ہٹائی تھی اور ان کا ہر ایک فکرہ نور کو پچھتاوے، شرمندگی اور درد کی گہرائیوں سے مزید گہرائی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے مگر دل دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ میں دوبارہ اس سچویشن کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری طبیعت کا بہانہ بنا کر میں امی کی طرف آ گئی اور بہت سوچ بچار کے بعد میں نے سارا واقعہ امی سے کہہ ڈالا۔ امی نے ابا سے اور ابا نے جانے کس طرح تمہاری طبیعت کا احوال سنا کے تمہارے ابو کو واپس بلایا۔ امی اور ابا کی موجودگی میں نے تمہارے ابو سے ساری رودات بیان کی اور اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ تمہارے ابو نے میرا یقین کیا۔ اس کے بعد ذوالفقار کے خاندان کے بزرگوں کو بلا کر امی، ابا اور تمہارے ابو نے یہ مسئلہ کس طرح حل کیا میں نہیں جانتی، لیکن اس دن کے بعد سے ذوالفقار دوبارہ آج نظر آیا۔ میں نے ابھی تمہارے ابو سے کہا بھی کہ کیوں اسے ساتھ لے آئے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اس نے سب سے معافی مانگ لی تھی اور اتنے سال مارے ندامت کے وہ کبھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ آج اتفاق سے انہیں مل گیا تو یہ مناسب نہیں تھا کہ غلطی مان کر معافی مانگ لینے کے اتنے سالوں بعد بھی وہ اس سے منہ موڑ لیتے۔ معافی مانگنے والے کا حوصلہ اور معافی دینے والے کا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے رک کر دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم سالوں سے میری وجہ سے یہ عذاب سہ رہی ہو۔ تمہاری حالت کی ذمہ دار میں ہوں، تمہاری ماں کا کردار۔ آصفہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نور سرد سے آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ مجھے معاف کر دیں امی، مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ مسلسل کہے جا رہی تھی۔ میری بچی، آصفہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آنسوؤں کا ایسا ریلا آیا کہ ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ ہو سکا۔ نور کی آواز دھیمی ہو گئی تھی مگر وہ مسلسل معافی مانگے جا رہی تھی۔ امان جیسے ہوش میں آ کر آگے بڑھا۔ پلیز آپ دونوں رونا بند کریں، کافی وقت ہو گیا ہے، یہ نہ ہو کہ انکل آپ دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں۔ اس کی بات بالکل درست تھی۔ آصفہ نے خود کو سنبھالا اور آنسو پوچھ کر نور کو شانوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ نور کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ گویا ہوئیں۔ مبشر کے وقت تمہارے ابو نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تمہارے معاملے میں ہم دونوں سے کوتاہی ہوئی ہے۔ بچوں کے بدلے مزاج اور غیر معمولی رویے پر ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح سے جانچ پڑتال کر کے یقین کریں کہ اس کی کوئی غیر معمولی وجہ تو نہیں، اور یہ بھی والدین کی خام خیالی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں رونما ہونے والے حادثات بچوں سے مخفی رہیں گے یا بچوں پر ان کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ تمہارے معاملے میں ہم نے ذرا بھی غور و خوض نہیں کیا، اگر کر لیتے تو تمہاری غلط فہمی تبھی دور ہو جاتی اور تمہیں سالوں یہ سب سہنا نہیں پڑتا۔ بطور والدین تمہارے لیے ہمارا کردار بڑا مایوس کن رہا ہے۔ ان کا یہ افسوس اب عمر بھر کا تھا۔ کچھ اور تو نہیں ہے جو تم نے سب سے چھپا رکھا ہے؟ نور نے اپنا جھکا سر نفی میں ہلایا۔ اب سب بھول جاؤ اور فریش ہو کے باہر آؤ، ورنہ تمہاری صورت دیکھ کر تمہارے ابو جو سوال کریں گے ان کے جواب دینا پھر۔ آصفہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ منہ دھو کے نارمل ہو جائیں تو باہر لے آنا۔ انہوں نے امان سے کہا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ باہر نکلی تو امان اس کے سامنے آیا۔ آج تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ امان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی بھی چھوٹی اور معمولی بات کیوں نہ ہو جو تمہیں پریشان کر رہی ہو، تم اسے خود تک محدود نہیں رکھو گی۔ تمہیں مجھ سے سوال کرنے، باز پرس کرنے، لڑنے جھگڑنے سب کا حق حاصل ہے۔ کوئی حق نہیں ہے تو وہ ہے تنہا، پریشان اور دکھی ہونے کا۔ نور کی آنکھیں پھر برسنے لگیں۔ وعدہ کرو۔ امان نے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیر کر بہتے آنسو سمیٹے۔ نور نے اقرار میں گردن ہلائی۔ چہرے سے یہ سارے نشان مٹاؤ، پھر انکل کے پاس چلتے ہیں۔ وہ فریش ہو کے باہر آئے، تب تک ابو کے دوست جا چکے تھے۔ سالوں بعد نور کا دل ماں کی طرف سے صاف ہوا تھا اور سالوں بعد وہ بدلے احساسات کے ساتھ اس گھر میں رک کر سب کا ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر امی کا۔ عادل اور آسمہ کے آنے کے کچھ دیر بعد امان نے جب اسے چلنے کے لیے کہا
تو اس نے چند دن وہاں رہنے کی اجازت طلب کر لی، اور اسے مسکرا کر اجازت دیتے ہوئے وہ اندر سے بری طرح کراہ رہا تھا۔ ظالم عورت! نور کو امی کی طرف 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ آج بھی دفتر سے نکلنے سے قبل امان نے اس سے پوچھا تھا، لینے آؤں؟ اور نور کا جواب آیا تھا، آج نہیں۔ تب سے اب تک وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے لینے آؤں کیوں لکھا تھا۔ اسے ٹائپ کرنا چاہیے تھا، میں آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ کھانے اور نماز سے فارغ ہو کے وہ ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے نور کو 2 بار فون لگایا لیکن ادھر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے ٹیکسٹ بھیجا، وہ بھی ابھی تک اس نے پڑھا نہیں تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت، اس نے سوچا۔ وہ بیزار سا ریموٹ سے چینل بدلے جا رہا تھا۔ کل بنا اطلاع کے پہنچ جاؤں گا اور ساتھ لے کے آؤں گا، اس نے دل ہی دل میں طے کیا۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ صالحہ اسی وقت ہال میں آئی تھی۔ اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے انہوں نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ دروازے سے نور کی آواز آئی۔ وہ صحیح معنوں میں اچھل پڑا۔ وہ عادل بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ اتنا لیٹ کیوں آئی بیٹا؟ صبح آ جاتی یا امان کو بلا لیتی شام میں؟ گھر میں بھی سب نے یہی کہا، لیکن بس یہ اچانک کھڑی ہو گئی کہ ابھی گھر چھوڑ آئیں۔ صالحہ کی بات پر عادل نے کہا۔ وہ تینوں اسے دیکھ رہے تھے۔ نور گڑبڑا کر منمنائی۔ اب کیا بتاتی، کس کا خیال اور کون سی خواہش اسے یوں وہاں لائی ہے؟ بس ایسے ہی دل کیا آ جاؤں تو آ گئی۔ چلو اچھا کیا، تم بھی بیٹھو، میں کافی بناتی ہوں۔ آپ بیٹھیں مما، میں بناتی ہوں۔ نور نے شانوں سے تھام کر انہیں صوفے پہ بٹھایا۔ آپ لوگ کافی پئیں، میں نکلوں گا۔ عادل بھائی نے کہا، آپ کہاں آتے ہیں؟ اس بہانے آئے ہیں تو کچھ دیر تو رکیں، ویسے بھی کل سیٹرڈے ہے۔ امان کا موڈ بڑا خوشگوار ہو گیا تھا۔ باتوں اور کافی کے دور کے بعد عادل بھائی چلے گئے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے بیڈ روم میں چلی آئی۔ صالحہ ٹی وی پر اپنا روزانہ والا سیریل دیکھ رہی تھیں۔ امان وہیں نور کی نماز مکمل ہونے کے انتظار میں ویکلی میگزین کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ اٹھاتا اس سے پہلے ہی رنگ بند ہو گئی۔ چند پل کے توقف کے بعد دوبارہ رنگ ہوئی اور بند ہو گئی۔ امان کے ہاتھ رک گئے اور آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھیں۔ اس نے میگزین ٹیبل پہ اچھال کر فون اٹھایا۔ دونوں مسڈ کالز نور کے نمبر سے تھیں۔ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ روم کی طرف بڑھا اور درمیان میں رکھی کافی ٹیبل سے ٹکرا گیا۔ دیکھ کر سنبھل کر، لگی تو نہیں؟ صالحہ نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں مما، نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ ہاں بس یہ ختم ہو جائے، تم جاؤ آرام کرو، شب بخیر۔ شب بخیر۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر بیڈ روم میں آیا۔ نور پلنگ کے قریب فون ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے فون سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ امان نے قریب آ کر اپنے فون کا اسکرین اس کے سامنے کیا۔ یہ؟ اس کے سوال کے جواب میں شرمگی مسکراہٹ، سرخ چہرے اور لرزتی پلکوں کے ساتھ نور نے سر جھکا لیا۔ امان نے فون پلنگ پہ پھینکا اور ان کے بیچ موجود قدم بھر کا فاصلہ بھی مٹا دیا۔ امان نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما تو اتنی دیر سے ترتیب دیے الفاظ اس کے ذہن سے غائب ہونے لگے۔ ویسے بھی امان کہاں کچھ سننے کے موڈ میں تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے امان نے سرگوشی میں اسے وارننگ ضرور دی تھی، شٹ اپ، ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ آہستہ آہستہ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اسٹوری بہت انگیجنگ لگی، مجھے ناول بہت پسند آیا۔ انفیکٹ میں اس کو اپنی فیوریٹ کلیکشن میں بھی ضرور ایڈ کروں گی۔ آپ نے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.